السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ تمام لوگوں کا i+ اکیڈمی میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں اس اکیڈمی میں آپ سب کو بصمیم قلب خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ لوگ بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ اردو قواعد پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک خشک موضوع ہے، لیکن آپ کی لگن اور آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میرا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اردو گرامر کے تمام اصول و ضوابط اچھی طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں۔ اس سے پہلے سبق میں ہم لوگ جملوں کی نحوی ترکیب کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ یہ چیزیں آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی طالب علم کتاب سے دیکھ کر کے، کتاب کو پڑھ کر کے، کتاب میں لکھی ہوئی چیزوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا۔ اسی لیے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہاں پر جو خاکہ بنا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، آپ اپنی کتاب کھولیں اور کتاب کے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر بنے ہوئے خاکے کو دیکھیں۔ صفحہ نمبر 50 پہ جو خاکہ بنا ہوا ہے اس میں مرکب متساوی الاجزاء کی ترکیب کی گئی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسے پڑھ لیا ہے۔ اب صفحہ نمبر 51 پر جو خاکہ بنا ہوا ہے وہ غیر متساوی الاجزاء جملہ کی ترکیب ہے۔ مرکب غیر متساوی الاجزاء کی ترکیب۔ جملہ ہے، سعادت نے کہا کہ میں اب کھانا کھا رہا ہوں۔ سعادت نے کہا کہ میں اب کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ بنیادی طور پر نحوی ترکیب کے لیے دو چیزوں کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں۔ پہلی چیز کہ مسند الیہ اور فاعل یہ کون ہے، اور دوسری چیز مسند یا خبر کون ہے، کیونکہ جملہ کے یہی دو اجزاء ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ ہو اس کے صرف دو ہی اجزاء ہوتے ہیں، ایک مسند الیہ یا فاعل، دوسرا مسند یا خبر۔ جب جملہ کی ترکیب کی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے، اور میں نے بتایا ہے آپ کو کہ وہ توسیع فاعل ہوتا ہے یا توسیع مفعول ہوتا ہے یا توسیع فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ تو ان چار چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو اضافہ ہوتا ہے وہ چار چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، ایک توسیع فاعل کا، ایک توسیع مفعول کا، ایک توسیع فعل کا اور ایک حرف کا، بس۔ باقی چیزیں وہی مسند الیہ اور مسند یا فاعل اور خبر، یہ چیزیں رہتی ہیں۔ تو یہاں پر جو جملہ ہے کہ سعادت نے کہا کہ میں اب کھانا کھا رہا ہوں، اب دیکھیے یہ سعادت نے کہا، یہ ایک جملہ ہے، یعنی ایک فقرہ ہے، اور میں اب کھانا کھا رہا ہوں یہ ایک فقرہ ہے۔ دونوں فقرے مل کر کے ایک مرکب جملہ بنے ہیں۔ تو اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ اصل میں دیکھیے یہ یہاں جو نقشہ جو خاکہ بنایا گیا ہے اس میں حرف کا خانہ پہلے دیا گیا ہے جبکہ حرف بیچ میں ہے۔ تو میں آپ کو جس طرح سے میں نے سمجھا ہے ویسے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ سب سے پہلا لفظ جو ہے سعادت اور پھر ہے نے، تو سعادت جو ہے یہ ہے فاعل۔ سعادت کیا ہے؟ فاعل ہے، یا یہ مسند الیہ ہے۔ سعادت کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، یا اس کو آپ فاعل کہہ سکتے ہیں۔ اور لفظ نے جو ہے، نے کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے اور یہاں توسیع فاعل کی صورت میں ہے، تو نے توسیع فاعل۔ اور اس کے بعد ہے کہا، تو کہا یہ فعل ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ ختم ہو گیا۔ سعادت نے کہا، یہ جملہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب کیا کہا ہے اس نے، اس کا کتھن کیا ہے، یہ بعد میں آ رہا ہے۔ اچھا، اب ہے کی، تو کی جو ہے یہ آنے والے جملے کی تفصیل بیان کر رہا ہے، اس لیے ہم اسے حرف کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حرف۔
اچھا، اور یہ حرف عطف ہی ہو سکتا ہے، حرف عطف۔ اب اس کے بعد ہے میں، تو میں کیا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ میں میرے ذریعے ہی کھانے کا کام ہو رہا ہے، تو اس کو آپ مسند الیہ کہیں یا فاعل کہیں۔ اچھا، اب تو اب جو ہے یہ کھانا کھانے کے وقت کو بتا رہا ہے، اب تو اس کا تعلق فعل سے ہے، تو یہ ہے توسیع فعل۔ اور اس کے بعد لفظ کھانا ہے، کھانا ظاہر سی بات ہے کہ میرے ذریعے جو کام ہو رہا ہے کھانا کھانے کا، تو اس کا اثر کھانے پہ پڑ رہا ہے، تو کھانا یہ کیا ہوگا؟ یہ مفعول ہوگا، تو کھانا یہ مفعول ہے، اور کھا رہا ہوں یہ ہے فعل۔ تو اس طرح سے جملے کی نحوی ترکیب کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور جملہ باقی بچتا ہے، مرکب مخلوط کی ترکیب۔ جملہ کی ایک قسم ہے مرکب مخلوط۔ تو مرکب مخلوط میں جو مثال یہاں دی گئی ہے، بڑی لمبی چوڑی مثال ہے، اس میں 3 فقرے ہیں۔ حامد آیا اور اس کا بڑا بیٹا چلا گیا جو اکثر یہاں آتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں 3 جملے ہیں، تو اب حامد آیا یہ پہلا ہے، پہلا فقرہ، تو حامد کیا ہوگا؟ حامد یہ فاعل، آیا یہ فعل، ایک بات ختم ہو گئی۔ اور اب اور کیا ہے؟ یہ حرف ہے، اور حرف عطف ہے، تو آپ لکھ دیں گے کہ یہ حرف عطف ہے، آپ بتا دیں گے کہ یہ حرف عطف ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا، اس کا بڑا بیٹا، تو اس کا بڑا جو ہے یہ توسیع فاعل ہے، اس کا بڑا، اس کا تعلق لفظ بیٹا سے ہے، اور بیٹا یہ فاعل ہے، تو بیٹا یہ فاعل اور اس کا بڑا یہ توسیع فاعل، اور چلا گیا یہ فعل ہے، چلا گیا یہ فعل ہے۔ اس کے بعد ہے جو اکثر یہاں آتا ہے۔ اب جو یہ اس میں موصولہ ہے، یہ اس میں موصولہ ہے، اور یہ یہاں پر بطور فاعل کے ہی ہے، اور اکثر یہاں آتا ہے، اکثر یہاں آتا ہے، تو یہ اکثر یہاں یہ توسیع فعل ہے، اکثر یہاں یہ توسیع فعل ہے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق فعل سے ہے۔ اور آتا ہے یہ جو لفظ ہے یہ فعل ہے، اس کے ذریعے کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اردو میں نحوی ترکیب کی جاتی ہے۔ میں اب بورڈ پر چل رہا ہوں، اور جملہ کی جو قسمیں ہیں اور جملہ کی ترکیب کرنے کا جو طریقہ ہے اسے ایک بار بورڈ پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پوری توجہ دیں گے، اور میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے میں پوری کوشش کروں گا، بشرطے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے علم نحو، اس میں ہے جملہ۔ اب دیکھیے شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے اس کی جو ہے 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جملہ مفیدہ، اسی کا دوسرا کا نام کیا ہے؟ مرکب مفید، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسی کا نام ہے مرکب تام، اور اسی کا نام ہے کلام۔ اس طرح سے اس کے 4 نام ہو جاتے ہیں۔ جی، تو یہ جملہ کی ایک قسم کا نام ہے جملہ مفیدہ، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ جملہ مفیدہ، مرکب مفید، مرکب تام، کلام یا صرف جملہ لفظوں کے ایسے مجموعہ کو کہتے ہیں جس سے سننے والے کو، پڑھنے والے کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ جیسے خالد آیا ہے، زید نے خط لکھا ہے، تو اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کا نام ہے
مرکب غیر مفید، غیر مفید یا مرکب ناقص، یہ ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ جملہ مفیدہ یا مرکب مفید کی قسموں کے بارے میں پڑھا ہے، مرکب مفید۔ اچھا ایک چیز یہاں آپ یہ جان لیں کہ مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جیسے ٹھنڈا پانی، گرم ہوا، تو اب وہ گرم ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈا پانی پلاؤ یا ٹھنڈا پانی لاؤ یا ٹھنڈا پانی پھینک دو، یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے زاہد کا قلم اور زاہدہ کی بکری اور آصف کی کرسی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان سے جو ہے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کو کہا جاتا ہے مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص۔ اب یہ جو مرکب مفید ہے، مرکب مفید، تو مرکب مفید کی آپ کو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مرکب مفید کی قسمیں بتائی گئی ہیں کہ بنیادی طور پر مرکب مفید کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، ایسا مرکب مفید جس کا ایک ہی مسند ہو یا جس کی ایک ہی خبر ہو، تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ ایک مسند یا ایک خبر والا جملہ، اور دوسری قسم ہوگی کہ دو یا دو سے زیادہ مسند والا جملہ۔ اب ایک مسند والا جملہ یعنی جس میں ایک ہی خبر ہو، ایک ہی فعل لایا گیا ہو، جیسے زید آیا، بکر گیا، زید نے کھانا کھایا، خالد نے خط لکھا، حامد نے کتاب پڑھا۔ اب اس میں جو ہے ایک ہی خبر ہے، ایک ہی مسند ہے، اور اگر دو مسند ہیں یا دو سے زیادہ مسند ہیں تو اس کو کون سا جملہ کہا جائے گا، اس کو کون سا مرکب کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا مرکب جملہ مفرد، مفرد جملہ، اس کو کہا جائے گا مفرد جملہ، اور اس کو کہا جائے گا مرکب جملہ۔ جس میں ایک ہی مسند ہوگا اس کو مفرد جملہ، اور جس میں دو یا دو سے زیادہ مسند ہوں گے ان کو کہا جائے گا مرکب جملہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مرکب جملہ ہوتا ہے، مرکب جملہ، یہ جو مرکب جملہ ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ مرکب جملہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ تو جو مرکب جملہ ہوتا ہے اس کی پہلی قسم جو ہے اس کا نام ہے متساوی الاجزاء، متساوی الاجزاء، چاہے مرکب کو آپ پہلے لگا لیں یا مرکب کو بعد لگا لیں، کہ مرکب متساوی الاجزاء یا متساوی الاجزاء مرکب۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دونوں فقرے، جو دونوں جملے ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ مثال اس کی کیا ہے؟ زاہد نے کتاب پڑھا اور حامد نے خط لکھا۔ اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ زاہد آیا اور خالد گیا، یہ بھی اس کی مثال ہو سکتی ہے۔ اور زاہد نے کتاب پڑھا اور حامد نے خط لکھا۔ اس میں جو ہے دیکھیں آپ، زاہد آیا،
آیا نہیں لکھا گیا، زاہد آیا، زاہد آیا اور خالد گیا۔ تو دیکھیں زاہد آیا یہ جملہ اور خالد گیا یہ جملہ دونوں برابر برابر ہیں، دونوں میں مثبت بات کہی گئی ہے۔ زاہد نے کتاب پڑھا اور حامد نے خط لکھا، یہ جملے بھی دونوں برابر ہیں، ان میں بھی ایک مثبت بات کہی گئی ہے، الگ الگ بات ہے۔ دوسرا جو مرکب جملہ کی جو دوسری قسم ہے اس کا نام ہے غیر متساوی الاجزاء، غیر متساوی الاجزاء یا مختلف الاجزاء بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، غیر متساوی الاجزاء یا مختلف الاجزاء مرکب۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے اس میں ایک جملہ یہ خاص ہوتا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ عام ہوا کرتا ہے، یا ایک جملہ خاص ہوتا ہے اور دوسرا جملہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نہیں کھیلوں گا، میں نے کہا کہ میں نہیں کھیلوں گا۔ اب دیکھیے اس میں دو فقرے ہیں، میں نے کہا اور میں نہیں کھیلوں گا، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں کیونکہ یہ مثبت ہے منفی ہے، تو اس طرح سے توافق نہیں ہے۔ اچھا، تیسری قسم جو ہے مرکب جملے کی اس کا نام ہے مرکب مخلوط یا مخلوط جملہ، مخلوط جملہ یا مرکب مخلوط۔ یہ جو مخلوط جملہ جو ہوتا ہے، مخلوط جملہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک دم الگ ہی ہوا کرتے ہیں، ان میں کوئی توافق اور تطابق نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خالد آیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، کہ میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو دو جملے ہیں وہ تو مثبت ہیں، خالد آیا اور کہنے لگا، یہ الگ جملہ ہے، یہ الگ فقرہ ہے، یہ الگ فقرہ ہے، تو یہ دونوں تو متساوی ہیں، برابر ہیں، لیکن جو آخری فقرہ ہے کہ میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا تو یہ الگ ہے ایک دم سے۔ تو ایسا جملہ یا ایسا مرکب جس میں دو جز تو متساوی ہوں، برابر ہوں، لیکن ایک جز جو ہے وہ غیر متساوی ہو، برابر نہ ہو، تو ایسے ہی جملے کو مخلوط جملہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جملہ کے اجزاء کے بارے میں معلومات اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی کے سہارے اور اسی کی مدد سے نحوی ترکیب ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں جانیں گے تو نحوی ترکیب بہت ہی مشکل ہو جائے گی، اور یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جملہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف دو ہوتے ہیں، صرف دو، زیادہ نہیں ہوتے۔ ایک کا نام ہے نمبر 1 مسند الیہ۔ اب مسند الیہ کو دو نام اور دیا جا سکتا ہے۔ مسند الیہ کو یا تو یہ فاعل ہوگا یا یہ مبتدا ہوگا، مبتدا۔ تو مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ فاعل کی صورت میں ہوتا ہے یا مبتدا کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ آپ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ مسند الیہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، یا تو وہ فاعل ہوگا یا وہ مبتدا ہوگا، اور جملہ کا جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے، نمبر 2، اس کا نام ہے مسند۔
इसी मुस्नद को हम खबर भी कहते हैं, खबर भी कहते हैं। अब ये जो मुस्नद होगा ये या तो फ़ेल होगा या कोई इस्म भी हो सकता है जिसकी निस्बत मुब्तदा की तरफ की जाती है, जिसको मुब्तदा के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये जुमला के, हर जुमला के दो जुज़ हुआ करते हैं, एक मुस्नद इलैह और दूसरा मुस्नद। आपके ज़हन में ये सवाल यकीनन पैदा होता होगा कि मुस्नद इलैह किसे कहते हैं और मुस्नद किसे कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर एक मिसाल लिख रहा हूँ, जैसे ज़ैद आया, ज़ैद आया। अब देखिए इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है ज़ैद, ज़ैद, और दूसरा लफ्ज़ है आया, आया। अब देखिए आप कि ज़ैद के साथ आया लफ्ज़ को जोड़ा गया है, या आप ये कह सकते हैं कि आया की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, या आप ये कह सकते हैं कि ज़ैद के ज़रिए आने का काम हुआ है। तो ज़ैद जो है ये क्या है, ये मुस्नद इलैह है या फ़ाइल है, और आया जो है ये क्या है, ये मुस्नद है या इसको आप फ़ेल भी कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मुस्नद और मुस्नद इलैह आप समझ गए होंगे कि जिस इस्म की तरफ किसी फ़ेल की निस्बत की जाए उसे कहा जाता है मुस्नद इलैह, या जिस इस्म की तरफ किसी दूसरे इस्म को जोड़ दिया जाए तो उसको कहा जाता है मुस्नद इलैह। मैं एक और मिसाल देता हूँ, जैसे अब्बू मस्जिद में हैं। अब देखिए इस मिसाल में ये अब्बू क्या है, ये अब्बू जो है ये मुब्तदा बनेगा यहाँ पे, मुब्तदा, और यही चीज़ मुस्नद इलैह है, मुस्नद इलैह है, ये मुस्नद इलैह है। यहाँ जो है में के ज़रिए मस्जिद का ताल्लुक़ अब्बू के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ मस्जिद में है, ये पूरा लफ्ज़ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ख़बर है, ये क्या है, ख़बर है, और इसी को मुस्नद भी कहा जाता है। तो आप ये जान लें कि जिस फ़ेल की निस्बत किसी इस्म की तरफ की जाए या जिस इस्म की निस्बत किसी दूसरे इस्म के साथ जोड़ा जाए उसको हम मुस्नद इलैह कहते हैं, और जिस फ़ेल की निस्बत किसी इस्म के साथ जोड़ा जाए तो उस फ़ेल को मुस्नद कहेंगे, या जिस इस्म की निस्बत जिस इस्म का ताल्लुक़ किसी दूसरे इस्म के साथ जोड़ा जाए उसको हम मुस्नद कहेंगे। मेरे ख़्याल में आपको ये मुस्नद और मुस्नद इलैह की बात मुकम्मल तौर से समझ में आ गई होगी, और चूँकि हमारे आज के सबक के लिए मुतय्यन किया गया वक्त भी ख़त्म होने के करीब है, इसलिए इंशाअल्लाह अब अगले सबक में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।